میر انیس کا لکھا ہوا مرثیہ، میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ میر ببر انیس سن 1800 ان کی پیدائش ہے اور 1874 ان کی وفات۔ ان کا تعارف پہلے سنیے۔ میر انیس کا اصل نام سید ببر علی اور تخلص انیس تھا۔ آپ فیض آباد میں پیدا ہوئے، یہ انڈیا کا شہر ہے۔ فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ فارسی اور عربی اپنے والد میر خلیق سے پڑھی۔ فارسی اور عربی اپنے والد محترم میر خلیق سے پڑھی اور دیگر مروجہ علوم، مروجہ یعنی کہ جو علوم اس وقت رائج تھے، ان کے زمانے میں جو علوم رائج تھے وہ علوم آپ نے فیض آباد کے ایک عالم میر نجف علی سے حاصل کی۔ میر نجف علی، آپ نے نجف کا نام سنا ہے کبھی؟ نجف، نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک ہے کہ جو مروجہ جو رائج علوم تھے فیض آباد کے ایک عالم میر نجف علی سے حاصل کیے اور حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ شہ سواری اور سپاہ گری کے فن بھی سیکھے۔ شہ سواری، گھوڑ سواری، سواری کرنا، وہ فن حاصل کیا، اور سپاہ گری، سپاہ گری کسے کہتے ہیں؟ سپاہی بننا، علوم حرب کے جنگ کے جو علوم ہیں، جو مہارتیں ہیں وہ حاصل کی۔ شہ سواری اور سپاہ گری یعنی کہ جیسے گھوڑ سواری کہہ سکتے ہیں، گھوڑ سواری کا علوم حاصل کیا، شہ سواری اور سپاہ گری کے فن بھی سیکھے۔ اور میر انیس موضوع تباہ تھے، ان کے خاندان کے اکثر لوگ شعر کہتے تھے۔ یہ بھی ایک اردو کی ایک ہسٹری تاریخ ہے، اور دوسری زبانوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر خاندان میں باپ، دادا یا نانا کی طرف سے اگر کوئی ادبی ذوق رکھنے والی شخصیت رہی ہے تو آگے چل کر ان کی اولاد میں کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے نا وہ بندہ نکل آئے گا کہ جو ادبی ذوق رکھتا ہوگا۔ ہاں، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ وہ شعر کہنے والا ہے یا نثر لکھنے والا ہے۔ تو میر انیس کے خاندان کے اکثر لوگ شعر کہتے تھے، یعنی کہ شاعری میں ذوق رکھتے تھے۔ تو فیض آباد کے جس ماحول میں میر انیس پروان چڑھے اس میں ہر طرف شاعری کا چرچا تھا۔ اس ادبی فضا نے میر انیس کے طبعی رجحان کو جلا بخشی، یعنی کہ اس کو اس کی طبیعت کو مزید ابھارا، سایہ ترغیب دی اس ماحول میں، جس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی، جو ماحول شاعری کا پایا۔ اور وہ بچپن ہی سے شعر کہنے لگے اور کبھی کبھی والد کے ساتھ لکھنؤ کے مشاعروں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ تعلق ان کا فیض آباد سے تھا، لیکن جو شاعری کا اس کے قریبی سب سے بڑا جو مرکز تھا شاعری کا، مشاعروں کا، وہ لکھنؤ تھا۔ اور لکھنؤ تو ویسی سوارے سے مشہور رہا ہے، اور لکھنؤ، ان کا تعلق لکھنؤ سے، اور لکھنؤ شہر میں اپنے والد کے ساتھ کبھی کبھی مشاعروں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ اس کے بعد آپ بعد میں مکمل طور پر لکھنؤ میں ہی جناب نے گھر لے لیا، لکھنؤ میں تشریف لے آئے۔ اس کے بعد لکھنؤ میں ہی آگے وہیں رہنے لگے۔ میر انیس، اب یہ ان کا مختصر تعارف تھا، اب ان کی شاعرانہ خوبیاں، طرز تحریر، انداز تحریر، ان کا جو شاعری کا جو رجحان ہے وہ اب دیکھے گا۔ میر انیس ایک بلند پایا مرثیہ نگار تھے۔ میں نے اس دن بتا دیا کہ مرثیہ کسے کہتے ہیں، کہ صرف واقعہ کربلا کے بارے میں شاعری کرنے کو مرثیہ ہے۔ کہ مرثیہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا سے متعلق جو شاعری ہے وہ مرثیہ نگاری میں آتی ہے۔ دیکھیں، بعض لوگ حمد لکھتے ہیں، اردو میں وہ حمد سرا ہیں، حمد لکھتے ہیں، اور کچھ لوگ نعت خواں ہیں، نعتیں لکھتے ہیں آقا علیہ السلام کی شان میں، اور کچھ لوگ نظمیں کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کی پہچان نظم ہے، نہ کہ غزل۔ اور میر تقی میر، مرزا غالب، یہ غزل کہتے تھے۔ تو اردو کی جتنی بھی اصناف ہیں، شاعری کی اقسام ہیں، ان میں ایک خاص قسم یہ مرثیہ نگاری ہے، اور میر ببر انیس کو مرثیہ نگاری کا امام تسلیم کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 10,000 شعر لکھے۔ میر ببر علی انیس نے اپنی زندگی میں تقریباً 10,000 شعر لکھے، اور سارے کے سارے واقع کربلا کے بارے میں۔ آپ ایک نظم پڑھیں گے تو کمال ہو جائے گی کہ ایک نظم، اور یہ
ان کی طویل نظم کا ایک حصہ ہے. میدان کربلا میں گرمی کی شدت ان کی ایک طویل نظم ہے، اس نظم کا ایک چھوٹا سا یہ حصہ ہے، اور یہ مسدس ہے، یعنی کہ ہر بند کی 6 لائنیں ہیں. جیسے مسدس حالی مشہور ہے، مدد جدر اسلام الطاف حالی کی جو مسدس ہے اس کا نام تو مدد جدر اسلام تھا، لیکن اس لیے مسدس مشہور ہوگی کہ ہر بند میں 6 مصرے ہیں. مصرع کہتے ہیں اردو میں، ایسا لائن کہتے ہیں مصرع کہتے ہیں، ایک سطر کے مصرع. تو میر انیس ایک بلند پایا، ایک بلند مقام رکھنے والے مرثیہ نگار تھے. ان کے مراثی، مرثیہ کی جمع، ان کے مرثیوں میں سوز و گداز. اب الفاظ ذرا دیکھنا، ذرا توجہ کرنا. ان کی شاعری میں، ان کے مرثیہ نگاری میں سوز و گداز، کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں جو ان کی قادر الکلامی کی دلیل ہیں. انہوں نے واقعات و جذبات کے نہایت خوبصورت مرکب پیش کیے ہیں. مرکب سے مراد ہے کہ لفظوں سے ایسے بات بیان کرنا کہ آنکھوں کے سامنے عکس اور منظر بن جائے. یہ ایسے شاعری ایسے لکھتے تھے اشعار کہ جیسے میدان کربلا کا جو واقعہ ہے، جو منظر سامنے آ جائے. اور ان کے جب ایک نظم ایک لکھتے تھے آپ تو اس کی باقاعدہ شہرت ہو جاتی، بات مشہور ہو جاتی کہ فلاں دن کو، 1 مہینے بعد، ہفتے بعد میر انیس کے بیٹھک میں فلاں جگہ پر، مختلف جگہ تبدیل ہوتی رہتی تھی، فلاں جگہ پر نظم پڑھی جائے گی. تو لوگ گھر سے وضو کر کے آتے تھے کہ ان کے نظم سننے. اور آپ ایک نظم لکھنے سے پہلے، روایات میں لکھا گیا ہے کہ نظم لکھنے سے پہلے آپ غسل بھی کرتے تھے. غسل کرنا کہ میں ان ہستیوں کے بارے میں لکھ رہا ہوں جو خود بھی سید سادات گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، خود بھی سادات ہیں، سید ہیں، لیکن ان کے بارے میں لکھنے جا رہے ہیں. تو کہتے پہلے وضو کرتے، وہ وضو بھی کرتے اور روایت میں کہ نفل بھی ادا کرتے کہ میں پاک ہستیوں کے بارے میں لکھنے بیٹھا ہوں تو میرا قلم بھی پاک ہو. خود تو ویسے سادات ہیں کہ میرے الفاظ بھی پاکیزہ بن کے نکلیں گے. سوچ ایسی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی لیکن مقام دیا ان کو. اور زمانہ دیکھیں، سن 1874 زمانہ دیکھیں کتنے سال صدیاں گزر گئی، لیکن ان کی شہرت آج تک قائم ہے. دیکھیں لکھا ہے کہ ان کی منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں جو ان کی قادر کلامی کی دلیل ہے. انہوں نے واقعات و جذبات کے نہایت خوبصورت مرکب پیش کیے ہیں. مرثیہ پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ سماع باندھ دیتے تھے، ہو کا عالم ہو جاتا کہ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں لیکن ایسی خاموشی کے کوئی بھی نہیں بیٹھا. تو لوگ جو نا محو دم بخود ہیں اور جذبات میں بہہ چلے جا، تو سماع باندھ دیتے. اور اردو کے معروف محقق تحقیق کرنے والے حافظ محمود شیرانی کے بقول کہ وہ اقلیم مرثیہ گوئی کے شہنشاہ تھے. اقلیم کہتے ہیں سلطنت، ملک. اقلیم مرثیہ گوئی کہ مرثیہ، جو مرثیہ نگار جتنے بھی آج تک پیدا ہوئے ہیں، جتنے بھی مرثیہ لکھنے والے لوگ ہیں، چاہے اردو کے ہیں چاہے فارسی کے ہیں، صرف اردو کے نہیں اور بھی زبان لوگ جو ہے نا وہ مرثیہ لکھتے رہے. تو ان تمام میں آپ جو ہے نا اس سلطنت کے شہنشاہ، بادشاہ ہیں، مرثیہ نگاری کے بادشاہ ہیں آپ. اور یہ حافظ محمود شیرانی کے بقول. اور مزید لکھتے ہیں کہ میر انیس میر صاحب بہت پرگو تھے، یعنی اچھا بولتے تھے، گفتگو اچھی کرتے تھے، شعر کہتے تھے، پھر شعر بولنے کا ڈھنگ بھی انہیں آتا تھا، ایسے انداز میں شعر کہتے کہ سامنے منظر بن جاتا. بہت پرگو تھے اور انہوں نے متعدد مرثیے لکھ ڈالے، اور کوئی مرثیہ 150-200 بند سے کم کا نہ ہوتا. یعنی ایک نظم لکھتا نا، ہر نظم میں 150 بند ہوتے، اور ایک بند میں 6 مصرے، یعنی کہ 6 لائنیں، یعنی مسدس کے انداز میں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، ایک بند میں 6 مصرے ہیں، 6 لائنیں. اور ہر نظم جو ہے وہ تقریباً جو ہے نا 100-150-200 بند کی ہوتی ہے. لیکن باوجود پرگوئی کے ان کے یعنی کہ پرگوئی طویل کلام، ان کا کلام طویل ہے، اتنی بڑی نظم، تو باوجود پرگوئی کے ان کے کلام میں کہیں ابتذال یا عامیانہ پن نہیں آنے پاتا. یعنی یہ نہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ بوریت کا شکار ہیں کہ یار یہ ایک بند میں ہے تو ایک سے بڑھ کر ایک بند پڑھا جا رہا ہے اور لوگ جو ہے نا اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں، سن رہے ہیں. اور یہ نظم جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے، یہ نظم ان کے ایک طویل مرثیہ کا حصہ ہے جو ان کے تخیل، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے تخیلات اور منظر نگاری اور لفظی تصویر کاری کی عمدہ مثال ہے. ان کے کچھ مراثی، انتخاب مراثی 19 کے نام سے مجلس ترقی ادب اردو
ادب لاہور سے، اور انیس کے مرثیے 2 جلد مرتبہ صالح عابد حسین، اور رباعیات میر انیس اور انیس کے سلام نامی کتب بھارت سے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ دونوں ممالک میں آپ کا مزار انڈیا میں لکھنؤ میں ہے، لکھنؤ میں ہی آپ کا انتقال ہوا، وہیں آپ کا مزار ہے۔ تو آپ ان کے نظم دیکھیے، میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اور سماعت فرمائیں اور توجہ کیجیے گا کہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، کہ جس دن وہ واقعہ پیش آیا کہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جس روز میدان کربلا کا وہ واقعہ پیش آیا، اس روز اتنی شدت کی گرمی پڑی، اور نظم کا نام بھی یہی ہے کہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت، کہ اتنی گرمی اس دن ہوئی، اتنی گرمی پڑی، اتنا گرم وہ دن تھا، اگر میں اس دن کو بیان کروں تو مجھے لگتا ہے کہ میری زبان کو آگ لگ جائے گی، کہ جیسے شمع جلتی ہے وہ خود وہ اس کا آگ میں جلتی ہے اور جل کر ختم ہو جاتی ہے، کہ گرمی کا روز جنگ کی، کہ جس روز وہ جنگ ہوئی میں کیسے بیان کروں، کہ مجھ میں سکت نہیں، مجھ میں ہمت نہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں بیان بھی کرتا ہوں تو مثل شمع، کہ شمع کی طرح جو ہے وہ میری زبان جلنے لگے، اور وہ لو کے الحذر، وہ حرارت کے العما، لو جو ہے وہ گرم ہواؤں کے تھپیڑے، جب گرمی شدید پر ہوتی ہے دوپہر کے وقت تو منہ پر گرم ہوائیں لگتی ہیں، کہتے اتنی گرم ہوا، اتنی گرم لو چلتی تھی کہ لوگ پناہ مانگتے تھے، اور وہ حرارت کے العما، اور رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں، اور اتنی شدت کی گرمی تھی، رن کہتے ہیں زمین، کہ زمین کی جو زمین جو پھیلی ہوئی ہے یہ اس سورج کے آگ برسانے کی وجہ سے اتنی گرم ہو گئی تھی کہ اس کی گرمی کی شدت سے آسمان بھی زرد ہو گیا تھا، جیسے لکڑی کو آگ لگے تو جلنے کے دوران وہ زرد ہوتی ہے، پھر کوئلہ اور سیاہ کالی ہو جاتی ہے۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کہ الحذر، وہ حرارت کے العما، رنگ کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ اور شعر سنیے گا کہ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، آب خنک ٹھنڈا پانی، کہ آب خلق کو خلق یعنی کہ مخلوق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، کہ اس گرمی کی شدت نے ٹھنڈے پانی کو ہی ختم کر دیا۔ تو اور مخلوقات، ان مخلوقات میں شاعر نے صرف انسان کی بات نہیں کی، ساری مخلوقات چاہے چرند ہے، پرند ہے، درند ہے، انسان، حیوان جو بھی ہیں وہ پانی پینے کو ترس گئے تھے کہ پانی کہاں ہے، اور آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ اور دوسرے بند دیکھیے گا، توجہ فرمائیے، وہ لو، وہ گرم ہوائیں، وہ آفتاب کی حدت یعنی کہ گرمی، وہ تاب و تب یعنی کہ وہ سورج کا جوش اور جذبے سے جناب گرمی برسانا، تاب و تب طاقت، کہ پوری طاقت سے، پورے زور و شور سے سورج کا چمکنا دمکنا اور آگ برسانا زمین پر، اور کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، کہ جیسے کوئلہ لکڑی جل کر کالی ہوتی، اور دن کے وقت اتنی آگ برسی کہ دن کا چہرہ بھی کالا ہو گیا۔ یہ شاعر کا جو ہے نا یہ انداز مرثیہ نگاری میں ان کے تشبیہات اور استعارات کا استعمال دیکھیے، یہ تشبیہات اور استعارے استعمال ہو رہے ہیں، یہ کمال ہے، تشبیہات استعارات کا استعمال انہوں نے کمال کیا، کہ کالا تھا رنگ دھوپ سے ان کا مثال شب، اور خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، وہ جو دریائے فرات جو قریب بہتا تھا جس کا پانی بند کر دیا تھا، کہ ایسا تھا کہ دریا جو بہہ رہا ہے اس کے کنارے بھی اس کی جو مٹی تھی وہ بھی سوکھ کر پاپڑی بنی ہوئی تھی جس کے دراڑے پڑ جاتی، جب مٹی سے پانی جو ہے وہ ایویپریشن بخار میں اڑ جاتا ہے تو اس میں دراڑے پڑ جاتی ہے، پاپڑ سا بن جاتا ہے، اس کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، کیا سوکھ کے اکڑ گئے، کہ حالانکہ وہ دریا کے کنارے ہیں کہ جو پانی وہاں سے سراب ہو سکتے پانی، کہتے ہیں خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، اور خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب،
اور جو سادات کے خیمے تھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کڑاہی میں کوئی بلبلے ابل رہے ہیں، جیسے کڑاہی میں کوئی چیز ابالی جاتی ہے، تیار کی جاتی ہے، کہ وہ بلبلے ہیں، گرم پانی کے بلبلے بن گئے اور ابھی اڑے کہ ابھی اڑے کہ خیمے جو تھے حبابوں کے، حباب کہتے ہیں پانی کا بلبلہ، ہلکے، وہ خیمے اتنے ہلکے ہو گئے تھے، اتنے گرم ہو گئے تھے کہ جیسے ابھی ہوا میں اڑ کر جل کر خاک ہو جائیں گے، اور تپتے تھے سب کے سب، اور اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، اڑتی تھی خاک اڑنا کہ ویرانی ہو جانا، کہ اتنی گرمی کے جانور انسان کے جانور بھی جو نا وہ لوگ وہاں سے بھاگ کر اپنے گھروں میں گھروندوں میں اور اپنے گھروں میں چلے گئے تھے، اور خاک اڑنا کہ صرف مٹی رہ جانا، صرف گرمی سے شدت سے خاک اڑ رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، یہ زندگی کی جو رمک دمک ہے یہ بھی خشک ہو گئی۔ اڑتی تھی خاک اور خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، درائے فرات کا پانی آگ بن کر ایسے کھول رہا تھا جیسے کس نے جو نا وہ پانی ہانڈی پر چڑھایا ہوا ابالنے کے لیے، کہ پانی ابالنے کے لیے برتن میں ڈال کر چولہے پر رکھ دیا تاکہ پانی ابالا جائے۔ تو اڑتی تھی خاک اور خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اور شعر سنیے گا کہ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابا شاہ، جھیلوں سے کہ انسان وہ لوگ تو گرمی میں کھڑے ہیں، بھاگے نہیں ہیں، جانور بھاگ کر اپنے گھروں میں چلے گئے، نہ پرندے نظر آتے ہیں نہ جانور نظر آتے ہیں۔ جھیلوں سے، وہ جھیل جو بذات خود پانی سے بھری ہوئی ہے، کہ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابا شام، صبح سے لے کر شاعر نے یہاں اختصار سے کام لیا ہے کہ شاعری کا وزن پورا کرنے کے لیے کہ صبح سے لے کر شام تک، اس لیے تابا شام لکھا ہے کہ جھیلوں سے چار پائے یعنی کہ چار ٹانگ والے جانور وہ نہ اٹھتے تھے صبح سے لے کر شام تک، اور مسکن میں مشرق سمندر تھا مقام، کہ مچھلیاں بھی سمندر کے نیچے تہہ میں چلی گئی، سمندر کے نیچے تہہ پر اوپر نہ آتی تھی، حالانکہ وہ پانی میں رہ رہی ہیں، اور وہ لوگ جو میدان میں سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے، کہ پانی کے رہنے والے جانور بھی گرمی سے ستائے ہوئے ہیں، وہ بھی زندگی ان پر تنگ ہو، اتنی گرمی اور آگ کا وہ مقام، وہ منظر۔ اور آہو یعنی کہ ہرن، آہو جو کہلے تھے تو چیتے سیافا، یہ ان کی اقسام گنائی گئی ہیں کہ جنگلوں میں رہنے والے جانور جو وہاں شاد پھرتے ہیں وہ بھی گرمی کی شدت سے اتنے نڈھال تھے کہ وہ بھی اپنے مسکن یا اپنے گھروں میں اپنے سبزوں میں چھپ گئے تھے، اور چیتا جو کہ جنگل کے خونخوار جانوروں میں شمار ہوتا ہے وہ بھی اپنا جنو شکار چھوڑ کر اپنی زندگی بچانے کے لیے وہ بھی اپنے کشار میں چھپا ہوا ہے۔ اور شعر آگے استعارہ دیکھیے تو کمال کر دی تشبیہ کی، کہ پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل منہ میں خام، تو جس کے جسم رگوں میں خون دوڑ رہا ہے وہ تو پتھر تو نہیں ہے، وہ تو بڑے نرم دل ہیں، اور وہ کھڑے ہیں دین کی خاطر، وہ کیا کھڑے ہیں، وہ تو موجود ہیں دین بچانے کے لیے۔ کیا کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر جب بھی ایسا منظر پیش آئے گا قیامت تک دین کو بچانے کے لیے، تو وہ لوگ وہاں کھڑے ہوں کہ قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اس کو چار مصر کو دوبارہ سنیے گا، اور کیا اس نے قافیہ ملایا ہے میر صاحب نے، کہ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابا شام، جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابا شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ اور آہو یعنی کہ ہرن، آہو جو کہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، جیسے موم بتی پگھل کر جل کر خام ہو جاتی ہے، تو پتھر جو تو ہے ہی سخت وہ بھی پگھل کر خام ہو جاتی ہے، بالکل موم ہو۔ ایسا نہیں ہوتا ننگے پاؤں ایک چند لمحوں کے لیے بھی ہم ننگے پاؤں فرش پہ نہیں آ سکتے، چاہے گھر کا فرش ہے سڑک کا فرش ہے، اتنی گرمی شدید ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے، پانی کنویں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ یہ اس استعارہ کو جب بیان کیا نا تو کئی لوگ انگشت کو دنداں حیرانی کی تصویر بن گئی
کہ یار یہ کیا بیان کر دیا میر صاحب نے کہ جب جن جن چیزوں پر کپڑے ہیں, چیزیں ہیں, میدان ہے, سورج کی دھوپ پڑتی ہے نا, وہاں سے ان کی رنگت اڑ جاتی ہے. کہتے ہیں وہ تو انسانوں کی چیزیں ہیں, لیکن اگر پھولوں پر پودوں پر دھوپ پڑتی وہ اور سبزے ہو جاتے ہیں. شاعر کہتا ہے نہیں, سر کی اڑ تھی پھولوں سے, پھولوں کا رنگ اڑ گیا اتنی گرمی. اور سبزی گیا سے مرادہ گھاس کا اس نے اختصار قائم کیا ہے کہ گھاس کا سبزہ تک اڑ گیا. حالانکہ وہ جو قدرتی چیزیں ہیں وہ اور سبز ہو جاتی ہیں دھوپ پڑتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ وہ بھی گرمی سے ہاتھ جوڑ کر وہ بھی رخصت ہو گئے. اور پانی کنویں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے. کہتا ہے سورج بلند ہوتا گیا اور پانی سورج ڈر کر نیچے چلتا گیا. جہاں تک سایہ جاتا تھا پانی وہیں چلا جاتا تھا. جب سورج بلند ہو گیا پانی کنویں سے غائب ہو گیا. یعنی پانی آج اس کی بھی سامنا کرنے کی طاقت نہ رکھتا تھا کہ پانی کنویں میں اترا تھا سائے کی چاہ. چاہ کہتے کنویں کے جہاں سے سورج بلند ہوتا جا رہا ہے اور وہاں سایہ آتا جا رہا ہے تو پانی ڈر کے مارے, حالانکہ پانی ٹھنڈک رکھتا ہے, پیاس بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے, آگ بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے, لیکن کیا ہے کہ آج وہ بھی اس کی طاقت نہیں رکھتا. اور وہ لوگ جو دین بچانے کے لیے میدان کربلا میں کھڑے ہیں, جس کا نام ہی کرب و بلا ہے کہ بلاؤں اور مصیبتوں کا گھر, مصیبتوں کی بلا. جب آپ کو بتایا گیا نا کہ قافلہ کہاں رکا ہے, آج شام ہوگی, فرمایا کہ یہ کرب و بلا ہے, خیمے سامان اتارا جائے, قلادے لگا دیے جائیں, خیمے لگا دی, ہماری منزل یہی ہے. کہ شاید سادات کو, امام کو معلوم تھا کہ ہمارا یہی مقام. تو سرخی اڑی تھی پھولوں سے, سبزی گیا سے, پانی کنویں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے. اور شعر سنیے گا کہ کوسوں یعنی کہ میلوں دور دور تک, کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار. آج تو پھول نے بھی گنا بند کر دیا. اور برگ و بار, برگ کہتے ہیں پتے, بار کہتے ہیں وزن, اور پھل کیونکہ وزن رکھتا ہے اس لیے شاعر نے اس کے برابر کا وزن آنے کے لیے بار لکھا ہے پھلوں کو, کہ برگ و بار. یہ گٹھا ویسے یہ بولا جاتا ہے کہ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار, ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار. کہ چنار کے پودے ہیں وہ ٹھنڈے علاقے میں ہوتے ہیں, اس کے پیلے پیلے جو نا اس کے پتے ہیں, پیلے پتر ہیں, دور سے دیکھیں ایسا لگے جیسے اس کے درختوں کو آگ لگی ہوئی ہے. اتنے پیلے اس کے پتے ہی پیلے رنگ کے زرد ہوتے ہیں. سب سے ایسا لگتا ہے کہ چنار کے درخت ہے, اس کے پودوں کو, اس کے شاخوں کو, پتوں کو آگ لگی ہوئی ہے. کہ کوسوں کسی شجر میں, شجر میں نے درخت, کسی شجر میں وہ نہ پھول تھے نہ پھول تھے نہ برگ و بار, ایک ایک نخل, نخل میں نے پودا, ننھے پودے کو نخل کہتے ہیں, بڑے پودے کو جڑ کے درخت. تو ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار, اور ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ دار. پھول کہتا ہے پھول کا کھلنا جو نا, جب پھول کھلتا ہے نا تو اس کا مسکرانا کے معنی ملا ہے کہ آج پھول مسکرائے ہیں, کہ پھول انہیں مسکرانا ہی چھوڑ دیا. آج پھول تو کھلنا بند کر دیا, وہ کھلنا ہی بھولتا میں آج کھلنا ہے, کہ بند پتیوں میں وہ پھول ہے ادھر ہی مرجھا گئے. کتنے پھول ہیں جو کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئے, فوت ہو. تو شاعر کا کہنا کتنا کمال ہے کہ ہنستا تھا کوئی گل, کوئی پھول کھلتا ہی نہ تھا, ہنسنا میں نے کھلنا, کوئی پھول کھلتا ہی نہ تھا, اور لہکتا تھا نہ کوئی سبزہ دار. جو سبزے سبزہ دار, گلزار, چمن, باغات, وہ جو باغات کے نام سے مشہور تھے, ان باغات میں بھی آج سبزہ نظر نہیں آتا تھا. اور کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار. یار پیاس اسے لگتی ہے جن کی جسم میں خون دوڑتا ہے. انسان ہے, جانور ہے, حیوان ہے, جو خون, درخت کے اندر تو خون تو نہیں ہے نا, وہ تو ضیائی تعریف کلوروفل کا سارا عمل ہے. کہتا ہے آج درختوں کی شاخیں بھی پانی, العطش پیاس کی صداؤں سے آج درختوں کی شاخیں بھی سوکھ کر کانٹا ہو گئی. وہ درخت جو سایہ دیتے ہیں, وہ درخت جو آرام دیتے ہیں, جو پھل اور پھول اور پتے دیتے ہیں, آج ان کی شاخیں بھی پکار رہی ہیں کہ پانی پانی. اور وہ سادات گھرانے کی وہ چشم و جناب جو دین بچانے کے لیے میدان میں کھڑے ہیں. آج تو جن کا تو نام ہی زندگی دینا ہے, پھول, پھل, پودے, سائے, پتھر, سائے اور پانی, کہ جو جن کے قریب جانے سے زندگی میں رمق آتی, جان آتی ہے, ٹھنڈک آتی ہے, وہ خود سائے خود بھاگ رہے ہیں, یہ بھاگے نہیں, جان کے نذرانے پیش کر دیے, دین بچا لیا اپنے ماما. تو کیا ہے کہ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار, ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار.
اور ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار۔ وہ شاخیں، وہ ٹہنیاں جو پھل دیتی ہیں، پھل پھول دینا تو دور درکنار، آج وہ بھی پانی پکا رہی ہیں کہ ہمیں پانی دیا جائے۔ اور دیکھیے گا کہ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے۔ جب انتہائی گرمی پڑ جائے نا، انسان ٹھنڈا کہتے ہیں ٹھنڈا پڑ جائے، یہ ٹھنڈا، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ مریض ٹھنڈا ہو گیا، ختم ہو گئی زندگی کے رمق دمک، جان ختم ہوگی۔ کہ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، اور پتے بھی مثل چہرہ مدبوک زرد تھے۔ یرغان کا مریض ایسا لگتا جیسے درختوں کو یرغان ہو گیا، جیسے وہ پانی کی کمی کی وجہ آج درخت بھی انتقال کرتے ہیں، اور وہ ہستیاں بار بار وہی بات ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو اس کو مذاق بناتے ہیں، ان پر کبھی ایسی مشکل آئی نہیں نا، کبھی ایسی مشکل آئی نہیں، کبھی دین کے لیے ایک خون کا قطرہ بھی نہیں دیا، اور کبھی ان کے کسی بیٹے کو ذبح بھی نہیں کیا گیا سامنے۔ اور کیا کہا گیا؟ چلو تم میری جان کے دشمن ہو، لیکن یہ 6 ماہ کا علی اصغر دو قطرے پانی کس کے حلق میں اتار دو، فکرہ پورا نہ ہوا تھا، ان کے حلق میں تیر آ کے لگا، اسی کے بازوؤں میں اس کا لخت جگر شہید ہو جائے۔ تو یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ آج ہزاروں لوگ باتیں کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں، باتیں کرتے ہیں، انہوں نے اور دین بھی کیا بات، اور عشق اور پیار محبت تو کبھی ان سے قریب سے ہو کر گزرا ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اب یہ نکالنا شروع کر دیا ہے، وہ تو گرمی کا موسم ہی نہیں تھا، میں نے سنا ہے، خود سنا ہے میں نے، یہ لوگ بھی ہیں اور ہمارے ان صفوں میں شامل ہیں۔ کہتا وہ تو گرمی کا دن ہی نہیں تھا، وہ تو سردی کا ہی مان لے یار۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ تو اتنا ہی مان لے سردی کا، تو یہی مان، اتنا ہی مان لے۔ تو یہ تو مانتا ہے نا کہ وہ کھڑے تھے میدان میں، کہ کوئی بندہ اپنے 72 سال کیسے جناب قربان کرتا ہے، ایسے تھوڑی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا کہ جو دین پر صحیح عمل نہیں کر رہا۔ نام انہی کے زندہ ہے جنہوں نے دین بچایا، باقی کا تو نام نہیں ہے۔ آج کہتا ہے میں اپنے بیٹے کا نام جزید رکھوں گا، جو کہتا سردی وہ اپنے بیٹے کا نام جزید کیوں نہیں رکھتا؟ کہ اپنا نام رکھ لے، آج ہم سامنے آئے ادھر، اگر وہ اس کو اتنا وہ کہہ رہا ہے تو آپ اس کا نام کیوں نہیں رکھتا؟ ایسے نام انہیں حسن حسین کا زندہ ہے، نام انہیں کا ہی زندہ ہے، تاب زندہ رہے گا۔ تو گرمی یہ تھی کہ زیس سے دل سب کے سرد تھے، اور پتے بھی مثل چہرہ مدبوک زرد تھے۔ کسی کا چہرہ پیلا ہو جائے خون کی کمی سے، پانی کی کمی سے، اس کا چہرہ پیلا ہو گیا، زرد پڑ گیا، بخار ہو گیا، زرد ہو گیا۔ اور کہتا ہے کہ انسان جانور، یہ انسانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، درختوں میں کہاں ہے؟ وہ تو درخت ایسا لگا اس کے پتوں کو بیماری لگ گئی پانی کی کمی کی وجہ سے۔ اور شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کشار سے۔ لو دیکھو جنگل کا بادشاہ آج دھوپ سے وہ بھی ڈر کر بھاگا ہو دن کے بعد ہیں۔ شیر اڑتے نہ تھے دھوپ کے مارے کشار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ دار سے۔ شاعری کا انداز دیکھیں کہ شیر اڑتے نہ تھے دھوپ کے مارے کشار، شیر کا جو گھر ہے اس کو کشار کہا جاتا ہے، اپنے گھر سے اپنے کشار سے شیر نکلتے نہ تھے۔ اور آہو یعنی کہ ہرن جو ہے جو سبزہ میں بھاگتے پھرتے ہیں، اٹکیلیاں کرتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، پتے کھاتے ہیں، آج تو ان کی بھی جان لبوں پر آئی ہوئی ہے، آج ان کی بھی جان نکلنے والی، آج کیا دن نکل آیا ہے کہ آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، اور آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے۔ اور اللہ یہ تو حد کر دی ہے۔ آئینہ کہتے چہرہ، مہر کہتے سورج، کہ سورج کا اپنا چہرہ بھی آگ برسانے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا۔ جو بندہ گھر میں صفائی کر رہا ہوتا ہے،
جھاڑن کرتا ہے اس کے چہرے پر مٹی آئے گی، جب باہر گلی میں بھی جا اس کے چہرے پر آتی ہے نا، اس کے چہرے پر، کپڑے پر، جسم پر، کہ آج جو ازلوں سے آگ برسا رہا ہے، آج آگ برسانے سے اتنی آگ واپس پلٹی ہے کہ سورج کا اپنا چہرہ بھی جو نا وہ گرمی سے اٹ گیا. ہم کہتے ہیں اٹا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، کہ یہ کسی کمرے جگہ صفائی نہ کرے، یا یہ گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے. تو یہ کمال، یہ استعارے اور تشبیہات اور انداز اور مرکہ نگاری، یہ انہی کا ہی خاصہ ہے، میر نہیں، اس کا ایسے مقام نہیں ملا ان کو، ایسے نہیں ملا مقام، وہ کمال کر دیا، کمال. کہ شیر اڑتے نہ تھے دھوپ کے مارے کشار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، اور آئینہ مہر کا تھا مقدر میں نے اٹا ہوا، بھرا ہوا غبار سے، اتنی گرد و غبار آ گئی کہ چہرے کہ سورج کا اپنا چہرہ بھی آج مٹی میں دب گیا، غرق ہو گیا، ختم ہو گیا. جب دیکھیں نا، جب چیز پر آپ نے، اب تو میگنیفائنگ شیشے بھی آ گئے ہیں، وہ مرکوز کرے تو آگ لگ جاتی ہے. کہ آج ہے نا شیشے میگنیفائنگ، انسان نے خود چیزیں ایجاد کرنی ہے، وہ میگنیفائنگ شیشے پیپر پر کے پیپر کو آگ لگ جائے گی، لکڑی کو آگ لگ جائے گی، دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا. تو آج کہتا ہے کہ سورج نے مرکوز ہو کر خاص گرمی برسائی ہے، اور اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا کہ مجھے حکم دیا تھا کہ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، اور گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے. گردوں کہتے ہیں آسمان، کہ سورج نے زمین پر اتنی گرمی برسائی، اور زمین کی تپش جب واپس پلٹیا تو آسمان کو بخار چڑھ گیا. آج آسمان کو بھی بخار چڑھ گیا ہے، وہ بھی گرمی سے تپ رہا ہے آسمان بھی. گردوں کہتے ہیں، گردوں ان کے آسمان، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے. کتنا کمال انداز دیکھے بولنے کا. اور شاعر کہتا ہے کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر. یہ شعر دیکھیے ذرا کمال دیکھنا، کہ گرمی سے مضطرب تھا زمان، گرمی سے کر توجہ کریے گا، گرمی سے مضطرب یعنی بے چین. جب ہوتا ہے جب ہمارے بجلی چلے بے چین ہو جاتے ہیں، وہ تو عین سورج کے نیچے کھڑے ہیں. کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھون جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. کہ زمین اتنی گرم اور تپ گئی تھی سورج کے آگ برسانے کی وجہ سے، اگر کوئی دانہ چاول کا، چنے کا دانہ بھی گر گیا تو وہ اس کو پک گیا. اتنی شدید گرمی کا موسم دن تھا اس دن. اور گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، اور بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر. اور سنیے گا کہ گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گما. وہ الفاظ جو کہیں اور جگہ بولے آتے ہیں یہاں بولے جا رہے ہیں. گرداب سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ دریا اپنی طغیانی پر ہوتا ہے، لیکن دریا کے عین وسط میں تقریباً درمیان میں پانی جو نا گھوم رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے نیچے کوئی بہت بڑا پتھر ہے، اور اس گرداب میں اگر کوئی کشتی یا جہاز پھنس گیا تو بڑی مشکل سے نکلتے، ورنہ کہیں غرق ہو جاتے ہیں. تو یہ شعلہ جوالہ یعنی آگ کا گرداب، کہتا آگ پوری دنیا برس رہی ہے، تو عین جو مرکز ہے وہ میدان کربلا. کہ لگتا ہے کہ اس آگ میں اگر کوئی جو ملاح ہوتے ہیں نا، ملاح